بریلویوں کی نمائندہ شخصیت وہ ہیں کہ جب بریلویوں پر برا وقت آتا ہے اور دھرنوں کے ایشو کے اندر جب اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑتی ہے تو جس شخصیت کو بلا کر وہ سارے کے سارے معاملے کو سالو کرتے ہیں وہ نمائندہ شخصیت ہے، یعنی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی. تو یہ اس ایپیسوڈ میں سے پہلی چیز، میرا وہ دعویٰ درست ثابت ہوا کہ آپ نمائندہ شخصیت نہیں ہے. نمائندہ شخصیت وہ ہوگی کہ جس کے اوپر سارے ایگری کریں اس فرقے کے لوگ، جیسے بریلویوں کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیوبند کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اہل حدیث کے لیے سینیٹر، بلکہ آل ٹائم سینیٹر، لانگسٹ سرونگ سینیٹر، 35 سال ہو گئے نا سینیٹر بنے ہوا، ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور شیعہ کے لیے ساجد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی. یہ ہے نمائندہ شخصیات. یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو علمی دلائل میں ہمارے سامنے فیل ہو چکے ہیں نا، تو ان کے پاس ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے، اے انجینئر صاحب کو جی سامنے بٹھائیں جی، بات کریں سامنے بیٹھ کے. بھئی میرے سامنے بہنے نال تہاڈوں کوئی آیت اور حدیث یاد آ جانی ہے جڑی تہاڈے بزرگاں نوں بھی نہیں آندی. میرے دلائل کے سامنے تو آپ سب لوگ فیل ہو چکے ہیں. میں تو ایک ایک چیز اسکرین میں دکھا دی، سامنے بیٹھ کے کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا. تو پھر میں نے کہا تھا کہ مجھے تو شوق نہیں ہے، لیکن تمہیں اگر اتنا شوق ہے نا تو اپنی نمائندہ شخصیت کو نکالو. میں ایک سے بات کروں گا تم کہو گے یہ تو نمائندہ شخصیت ہی نہیں، دوسرے سے بات کروں گا اسے تو مناظرے کا فن نہیں آتا. بڑا لانچ کرو. اور یہ میری خواہش نہیں ہے، یہ ان کی خواہش کے اوپر. میں تو ان کے ساتھ پہلے دن سے میں تو لکھ کے لگایا ہوا، میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں علمی دلائل رکھوں گا، آپ بھی عوام کی عدالت میں علمی دلائل رکھیں. لیکن میرے اسٹوڈنٹس کا منہ بند کرنے کے لیے، جن کو کبھی شیطان وسوسے دلاتا ہے کہ انجینئر صاحب بیٹھتے ہیں، او تسی بیٹھ جاؤ، تواڈے نال نہیں جے بیٹھ سکتے، مون تے چھڑ دو، ہاں تواڈے تجربے نہیں ہوئے. اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو نیگیٹو تعارف ہوا تھا ریئل ٹائم. آج جتنے لوگ آئے ہیں یہ آلموسٹ پہلی دفعہ ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں ہر دفعہ، کیونکہ میں نے دوسری دفعہ آنے سے منع کیا ہوا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں ہاتھ کھڑا کریں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا؟ آئے ہو نا داڑھ تھلے مولویو. اور کبھی منو قادیانی میں تھوڑا زخم چھلاں گا، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، کینسر بنا کے رکھ دیاں گا. منو قادیانی کہندے ہو؟ پہلے اور لوگ سن پائی. ہاں ہوں واسطہ کسی اور بندے نال پیا ہے تہاڈا، جڑا چندے نہیں لیتا، ہاں اپنی جیب سے کھلاتا ہے. ہاں تو یہ ان کی خواہش تھی. تو میں نے کہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، پھر آپ بڑا بندہ کو لانچ کریں، ادھر بٹھاؤں گا، خود قدموں میں بیٹھوں گا. اور اگر کوئی بڑا آپ کا لانچ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بڑوں کو پتا ہے کہ گل ود گئی ہے اور گل ٹھیک پہ کرتا ہے. مجھے یہ جوڑتے ہیں غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ. تو بھائی غلام احمد قادیانی دجال جب لانچ ہوا تھا تو نمائندہ شخصیات سامنے آئی تھیں، پیر میر علی شاہ صاحب، ہاں اسی طریقے سے ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث کی طرف سے. آج کی دن ہے تمہارے نمائندہ. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اتنا بڑا فتنہ ہوں، یہی جو آپ نے کہا نا دھوکہ دیتا آپ کو بھی، عوام دیکھنے والی جو ہے اور جتنے بھی آپ بریلویوں کو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ آیتیں کوڈ کر کے، احادیث کوڈ کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ سامنے تو بیٹھتے نہیں ہیں، کمرے میں بیٹھ کے سارا. اب یہ دو الگ بات ہے. 200-250 بندوں کے سامنے. اچھا ٹھیک ہے، 200-250 نہیں، لاکھوں بندوں کے سامنے. 200-250 کے سامنے تو وہ کہتے ہیں جی پھر کریں کوئی اپنا کوئی جلسہ کریں، کوئی دکھائیں اپنے 200. ہاں جی میں نے اس کا حل دیا ہے بڑا اچھا، کہ مجھ سے پہلے آپ سارے فرقے ایگزسٹ کرتے ہیں نا، آپ آپس میں ایک پول میچ کھیلیں اور آپ کا جو ونر ہو رہا اس کے ساتھ فائنل میرا کروا لیں. مجھ سے آگے کیوں ڈائریکٹ بات کرتے ہیں؟ کیا بریلوی دیوبندیوں نے آپس میں مناظرے کر کے کوئی رزلٹ نکال لی ہے جو میرے ساتھ بات کر کے کوئی کریں گے؟ پھر بھی انہوں نے کہا نہیں، پھر بھی بیٹھے. تو میں نے تو ان کو دی ہوئی آفر آپ کے پلیٹ فارم سے میں دوبارہ آفر دیتا ہوں کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک میری لاجیکل شرط ہے، اس کو آپ فالو کر لیں. وہ یہ ہے، دیکھیں جب بھی کسی فرقے کے لیڈر کی طرف سے کوئی دعویٰ آتا ہے نا تو مخالفت میں بھی اس کا لیڈر ہی آتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آسٹریلیا کی قومی ٹیم کا مقابلہ لاہور کی ٹیم کے ساتھ ہو. یہ میرے بارے میں کہتے ہیں اس نے علمی کتابی فرقہ لانچ کیا ہے، ٹھیک ہے، فار دا سیک آف آرگومنٹ میں ایگری کر گیا. تو اس فرقے کا ہیڈ پھر میں ہوا بقول ان کے. تو بریلویوں کے ہیڈ اس وقت مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، جنہوں نے ٹی ایل پی کے اور فوج کے مذاکرات بھی کرائے. اس وقت انہوں نے ثابت کر دیا کہ سب سے بڑا میں ہوں. جب بھی بریلویوں پہ بڑا برا وقت آتا ہے تو ہمارے مفتی منیر صاحب سامنے آتے ہیں. تو مفتی منیر صاحب کو لے آئیں، لائیو کیمرے کے سامنے بیٹھ کے میرے سے سوال جواب کر لیں قرآن و سنت کی روشنی میں.
دیوبند کے لیے سب سے بڑے عالم دین مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, میں تیار ہوں ان کے لیے, آئیں بیٹھے, میں تیار ہوں جس وقت آپ کہیں میں لائیو بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. یہاں نہیں آنا چاہتے نہ آئے, میں جناب ان کو کرسی میں بٹھاؤں گا, قدموں میں بیٹھوں گا, اگر سامنے نہیں بیٹھنا چاہتے لائیو بیٹھ جائیں. ان کے علاوہ چھوٹے موٹے سے بات اس لیے نہیں ہوگی کہ چھوٹے تو لاکھوں میں ہیں, میں ایک سے بات کروں گا پھر کہیں گے نہیں یار نو تے اتنا پتہ ہی نہیں سی, ساڈے وڈے تے وہ نے, میں اودے نال گل کراں گا نہیں اینوں نہیں پتہ, منو تے عمرے نو بھی مل جائے تواڈے مولوی نہیں مک رہے, میں تے کلاواں. تے بہتر یہ ہے کہ جدوں صحابہ کرام پہ برا وقت آیا تھا, بخاری مسلم میں آتا ہے, تو حضرت ابو سفیان بن حارث حضور کے جو چچا زاد تھے, انہوں نے حضور کے خچر کی مہار تھامی اور صرف 80 بندے حضور کے ساتھ تھے. 12,000 کا لشکر چھوڑ گیا, قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے. نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ نے کہا انا النبی لا کذب, اب انا ابن عبد المطلب, میں نبی, اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. لیڈر کا کام ہے فرنٹ سے لیڈ کرے. اب یہاں پہ بھی چاہیے مفتی منیب صاحب کہیں کہ میں بریلوی ہوں, اس میں کوئی شک نہیں, میں حق میں ہوں, میں انجینئر کے مقابلے کے لیے علمی طور پر تیار ہوں, آئیں بڑے بات کریں, چھوٹوں سے نہیں بات ہوگی. یہ ایک آپ کی بھی جو بات ہے نا, یہ بھی بڑی تنقید کی مائل ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں ابھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے اگزامپل دی, اور ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں لیڈر ہوں یا مفتی منیب الرحمان صاحب لیڈر ہیں, تو وہ اب یہ کمپیریزن آپ کدھر کا کدھر ملا؟ کمپیریزن ظاہر ہے میں نے ایٹر کی مثال تو نہیں دینی, ہم تو ہر معاملے میں اپنے نبی سے ہی لیں گے نا, ہر معاملے میں نبی صحیح ہے ایگزامپل دینا. ابھی بالکل دیکھیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے ہی تو ہم نے مثالیں لینی ہیں. دیکھیں جب ہم اپنی بیویوں کو سمجھاتے ہیں تو انہیں کیا کہتے ہیں کہ ہماری بیویوں کو ویسا ہونا چاہیے جیسا کہ حضرت عائشہ رسول اللہ کے لیے تھی. تو اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ میں اپنے آپ کو نبی کی جگہ رکھ رہا ہوں اور اپنی بیوی کو حضرت عائشہ کی جگہ, نہیں, نبی تو ہمارے لیے رول ماڈل ہے, ہم ہر مثال ان کی زندگی سے دیں گے. ہم جب کہتے ہیں ہماری بیٹیاں فاطمہ جیسی ہونی چاہیے, یعنی فاطمہ کو فالو کریں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم فاطمہ کے مرتبے پہ رکھ رہے ہیں, ٹو فالو. تو یہ میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ 12,000 کا لشکر حضور کو چھوڑ گیا ہے, آپ اکیلے آگے بڑھے ہیں 80 بندوں کو لے کے, اور آپ یہ رجس پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ بھی چاہیے کہ مفتی منیب کے ساتھ کوئی بھی نہ کھڑا ہو, وہ اکیلا رجس پڑھے اور کہ میں اپنے فرقے کے دفاع کے لیے انجینئر, تو دجال سے بڑا فتنہ ہے. یہ تو یہی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی دجال تو چھوٹا فتنہ ہے. میں نے ویڈیو کلپس دیکھے ہیں بریلوی علماء کے, وہ کہتے ہیں دجال تو چھوٹا فتنہ ہے, یہ بڑا فتنہ ہے. کیوں؟ انہیں سمجھ لگی ہے کہ دجال نے تو شعبدہ بازیاں کرنی ہیں, انجینئر صاحب تو ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے ہمیں ننگا کر رہا ہے, یہ تو ہمارے پلے کوئی شے نہیں رہنی, کیونکہ یہ بخاری مسلم میں نے تو نہیں لکھوائی ہیں, یہ تو ان کے مدارس میں تھی, بات میری نکل آئی. اچھا یہاں پہ ایک سوال اور جو بابوں پہ بات ہو رہی ہے, آپ کبھی ثاقب رضا مصطفی صاحب کا کلپ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں, اور کبھی آپ لگا دیتے ہیں وہ اپنے مصباحی صاحب کا لگا دیتے ہیں, کبھی آپ مفتی جمال الدین بغدادی کا لگا دیتے ہیں, ان کی تصویریں ساتھ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی میرے ساتھ وہ بات کرے جس کی ویئرشپ بڑی زیادہ ہے. آپ فیس بک کے اوپر جو دعوت اسلامی کے سب کے ملینز میں فالوورز ہیں, فیس بک کے اوپر بہت سارے ایسے علماء جن کے ملینز میں فالوورز ہیں, یوٹیوب کے اوپر ان کے ذرا کم ہے, تو آپ کہتے ہیں میرے ساتھ وہ بندہ بات کرے جس کے ملینز میں فالوورز ہیں. وہ میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا نا کہ جو بڑا ہے نا وہ آئے, کیونکہ یہ ختم نہیں ہوں گے نا. یعنی اگر میں چھوٹوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں وہ کہیں گے یہ تو عالم ہی نہیں ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب کو کیا جلالی صاحب عالم مانتے ہیں؟ وہ تو دونوں ایک دوسرے کو ناسبی اور رافضی کہتے ہیں, تو کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ایک بندہ جس پہ سارے متفق ہیں نا وہ مفتی منیب الرحمان ہے, اور وہ سب سے بڑا ہے. وہ میں نے آپ کو پہلے جواب دے دیا. اب یہ جو آپ نے کہا نا میں کلپ لگاتا ہوں, کلپ میں اس لیے لگاتا ہوں ساتھ کہ آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ایک طرف تو ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات بخاری مسلم میں اما عائشہ روایت کر رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو بیعت کے لیے ہاتھ نہیں لگایا, اور ثاقب رضا مصطفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیر صاحب جو ہیں وہ مینارے سے چل پڑے اور اس عورت کو چبارے سے پھینکا گیا اور انہوں نے مریدنی کو کیچ کیا. اب جب وہ غیر محرم عورتوں کو آگے پیر کیچ کر رہا ہے تو میں یہ بتاؤں گا نا کہ یار یہ دیکھو یہ کس بزرگ کے ماننے والے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے, الیاس قادری صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے نگاہ مار کے اپنا مرید جلا دیا کیونکہ لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں تھی, تو میں نے آپ کو بخاری مسلم سے بتانا ہے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کو وضو کروایا, آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا بھی نہیں ہے. آپ کے پیر آپ کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ کے طریقے پہ ہیں, وہ تو مرید جلا دیتے ہیں. اس مرید نے تو پوری زندگی آپ کی مریدنی اس لیے بنایا تھا, وہ مریدگی کی تھی کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو, خاتمہ پیر کے ہاتھوں ہی ہو گیا. اور کہتے ہیں نہیں پھر انہیں لوٹے کی طرف دیکھا, لوٹا بھی سیدھا ہو گیا, پہلے ہی لوٹا سیدھا ہو گیا. تو اڈا پیر ہے زمانے جو ہوتا میں 302 کٹانی سی ہوتے کہ انہیں بندہ مارے بغیر کسی وجہ سے. یہ کوئی وجہ ہے کہ آپ بندہ مار دیں؟ تو جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو ہم تو بتائیں گے نا یار یہ دین کون سا پیش کر رہے ہیں,
اور پھر وہ آپ کے وہ جو پیر مصباحی صاحب، پیر مفتی جمال الدین بغدادی، ان کو تو چھوڑ دیں، ان کو تو عالم بھی نہیں یہ لوگ مانتے. مصباحی صاحب وہ کہتے ہیں میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں نے اس کا رد ضرور کرنا ہے. میں ان کو 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ چلیں یار آپ ذرا درویش آدمی ہیں، آپ کی مجھے گفتگو کا انداز بڑا پسند ہے، اگرچہ آپ نے مجھے گالیاں بھی دی ہیں، تو چلیں آپ آ جائیں. توفیق جیل میں انہوں نے کل بھی آنا ہے جلسے میں، 3-4 بار جلسے میں آ چکے ہیں، میرا ذکر تک نہیں کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ذکر کریں اور میری باتوں کا جواب دیں. انہوں نے کہا کہ تو بھی بتا کیمرے کے سامنے بازید کیا ہے. میں بھی بتاؤں گا. تو میں نے تو بتا دیا ہے کہ بازید کہتا تھا کہ میرا جھنڈا رسول اللہ سے بڑا ہوگا. اب یہ بتائیں کہ بازید کی کون سی خوبی انہیں نظر آئی ہے، اور یہ انہوں نے خود چھاپی ہوئی ہے ان کے بزرگوں نے. تو ہم ان کی کتابوں سے انہیں جو ہے وہ بتا رہے ہیں ان کی پکچر. پیر اجمل قادری صاحب نے ویڈیو میں کہا کہ ابو الحسن خرقانی کا کرتا جو ہے محمود غزنوی نے پیش کیا، سومنات میں فتح ہو گئی. میں نے بتایا کہ رسول اللہ کا کرتا صحابہ کے پاس تھا. جنگ قاسیہ میں 8,500 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اس کی وجہ وہ نبی کا کرتا لے جاتے اور وہ کرتا شفا بھی دیتا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ام اسما بنت ابی بکر نے وہ کرتا نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. تو نبی کا کرتا دیکھ کے، اور نبی نے جب خود پہنا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے تو کلمہ نہیں پڑھا. ابو الحسن خرقانی کا کرتا اتنا بڑا ہو گیا جی وہ قیامت تک ہند کی سرزمین میں کوئی کافر ہی نہیں رہے گا. کہانیاں جھوٹ. آخری جو ان کے پاس حربہ ہوتا ہے کہ جی انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں یا میرے پاس آ جائیں یا میں اکیڈمی آ جاتا ہوں. سرکار اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنی کوئی نمائندہ شخصیت کی بات کریں. اس کی وجہ ہے کہ آپ کو تو اکثریت نہیں مان رہے. اکثریت تو پارٹی وہ ہے جو الیاس قادری پارٹی اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی پارٹی ہے، وہ تو آپ کو رافضی مانتے ہیں. تو آپ بریلویوں کے کہاں سے نمائندہ ہو گئے؟ سیدھی سی بات ہے، میجورٹی تو ان کے ساتھ ہے. آپ کو کس نے نمائندہ شخصیت بنا دیا؟ اور ان کی بھی بات ہم کریں گے، وہ بھی نمائندہ شخصیت نہیں ہے ڈاکٹر اشرف جلالی، کیونکہ دوسری پارٹی ان کے خلاف ہے. نمائندہ شخصیت ہے مفتی منیب الرحمان صاحب. ہاں، جب سعد رضوی صاحب کے دھرنے کے اوپر مشکل وقت آیا تھا تو اس وقت کے آرمی چیف نے مفتی منیب صاحب کو بلا کر ثالثی کروائی تھی. وہ ہے نمائندہ شخصیت. تو نکالو اپنے بڑوں کو، ہاں ہوا لگواؤ 14 اگست کے اوپر. ہاں یار ہمارے پاکستانی قوم بھی اپنے صدر پاکستان کو ہوا لگواتی ہے. ہاں، حالانکہ ڈیموکریٹک سسٹم میں صدر کے عہدے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. یہ کروڑوں اربوں روپے کا نقصان پاکستانی نیشن کے اوپر انہوں نے تھوپا ہوا ہے. پرائم منسٹر ہے، بس صرف ایک اعزازی ہوتا ہے. تو اپنے بڑوں کو ہوا لگواؤ نا. دیکھو جب ہمارے صحابہ کرام پر برا وقت آیا، غزوہ حنین کے موقع پر ایک تکبر والا جملہ صحابہ کی زبان سے نکل گیا. سورہ توبہ میں آیا، اپنی کثرت کے اوپر انہوں نے تعجب کیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملی. ہاں جی، ہم بدر میں 313 تھے، غالب آئے، آج تو ہم ہزاروں میں ہیں. قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور 12,000 کے لشکر میں صرف 80 بندے نبی الاسلام کے ساتھ رہ گئے. اور نبی الاسلام اپنے خچر پہ اکیلے آگے بڑھے 80 لوگوں کو ساتھ لے کر. اور آپ کی مہار آپ کے چچا زاد ابو سفیان بن حارث نے، یہ مامو جی کے والد نہیں ہے، یہ نبی الاسلام کے چچا زاد ہے، ابو سفیان بن حارث. اور نبی الاسلام خچر پہ آگے بڑھ رہے ہیں. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی لیڈر کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب مشکل وقت آتا ہے. اگر نبی الاسلام اپنی اس دعوت میں سچے نہ ہوتے تو کبھی آگے نہ بڑھتے. اور آپ نے ایک مٹھی بھری یوں کنکروں کی اور کافروں کی طرف یوں پھینکی، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی. تو سرکار آپ کے فرقوں کے اوپر برا وقت آیا ہے تو نکالو اپنے بڑے باہر. ہاں نکلے مفتی منیب صاحب، میں ہوں مفتی منیب، اس میں کوئی شک نہیں، میں ہوں مفتی اعظم پاکستان. انجینئر کدھر ہے؟ نکل آ. مفتی صاحب آئیں، ان کو آنے کا ٹکٹ بھی دوں گا اور اسلام آباد سے جیلم کی میں اسپیشل گاڑی ان کے لیے بھجواؤں گا اور یہاں میں انہیں بٹھاؤں گا، خود سامنے بیٹھوں گا. ہاں آ کے بات کریں عقیدے کے اوپر. اور یہ مجھے شوق نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نا جی بیٹھ، اور ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہمیں آئے دن جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں یار. جن لوگوں کی اپنی ویورشپ سینکڑوں اور ہزاروں میں ہے، ٹھیک ہے، میری تصویر لگائیں تو ہزاروں تک جاتی ہے، ان کے ساتھ مجھے بیٹھ کے کیا لینا ہے. آئے دیوبندیوں کو شوق ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کو نکالیں. میں ہوں مفتی تقی عثمانی، علماء دیوبند کا ہیڈ. انجینئر آ سامنے، یہاں بیٹھے، میں نیچے بیٹھوں گا. وہابی نکالیں ساجد میر صاحب کو، شیعہ نے نکالنا ہے
ساجد نقوی صاحب کو نکالیں. اور یہ مطلب میں ان کی کوئی توہین نہیں کر رہا, مجھے ان پر اعتماد ہے کہ ان کے ساتھ میں بات کروں گا تو مسئلہ حل ہوگا, کیونکہ نچلے تو اتنے زیادہ ہی ختم ہی نہیں ہوں گے. ایک سے بات کروں گا دوسرا کہ ان کو تو پتہ ہے ان کو تو یہ فیلڈ ہی نہیں تھی, اس لیے وہ انجینئر صاحب سے زیر ہو گئے. تو وڈا کڈو ڈائریکٹ فائنل میچ کھیلیے. ہاں اور یہ آپ کی خواہش کے اوپر ہے. اتنا مشکل وقت آیا ہوا نا یار, یہ بڑے کس دن کام آنے ہیں, اس سے برا وقت آنا تھا فرقوں پہ. اسی دن کے لیے بندے سنبھالے ہوئے تھے نا, نکالو. اچھا تم کہتے ہو اگر یہ بول نہیں سکتے تو میں ایک اور آفر دیتا ہوں, یہ آ جائے تم ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ, ان کو سامنے بٹھاؤ اسٹیچو بنا کے, اور پہلے اناؤنسمنٹ کرو کہ ان کو چونکہ بات کرنی نہیں آتی, ان کے بہاف پہ میں بولوں گا. انجینئر صاحب آؤ ختم نبوت کے اوپر بات کرو, عقیدہ توحید کے اوپر بات کرو, گستاخانہ عبارتوں کے اوپر بات کرو, میں کرنے کے لیے پھر بھی تیار ہوں. یہ معقول ہے نا جی؟ اس سے بھی آسان, اگر وہ بڑوں کو ہوا نہیں لگا سکتے, بڑوں سے ایک ویڈیو کلپ بنواؤ. بعض لوگ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب نے پہلے کہا تھا لکھوا کے لاؤ. سرکار میں نے پہلے دن سے کہا ہے ویڈیو لازمی بنوانی ہے, اور لکھی ہوئی تو ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں لوگ. ویڈیو چاہیے کہ یہ میرا بچہ, یہ میرا ریپریزنٹیٹو ہے, اس کی جیت میری جیت, میری جیت میرے فرقے کی جیت, اس کی ہار میری ہار, اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. سرکار یہ باتیں ہیں, اسی لیے تو وہ ایک گلے پھاڑنے والے کو ان کے بڑے نے فارغ کر دیا تھا کہ تیری وجہ سے میری داڑھی پٹی جاتی ہے, تو آئے دن جا کے گل کرنا ہے اور سیدھا میرا نام لینا ہے, کڈو ساجد میر صاحب نو, ساجد میر صاحب نو. انہوں نے کہا تو منو بڑا بے شرم آدمی ہے, تو آئے دن میری داڑھی پٹوانا ہے تو. اور حقیقت بات ہے وہ بہت ماڈریٹ آدمی ہے, ساجد میر صاحب انتہائی ماڈریٹ آدمی ہے, وہ اس طرح کے نہیں ہے. وہ ہمارے استاد جو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب, ان کے پروگرام میں بھی وہ جایا کرتے تھے, مہمان خصوصی ہوتے تھے. اتنا ان کے اندر یعنی ٹالرنس موجود ہے. تو اس کی وجہ سے ان کو بھی سننی پڑتی ہیں. اور یہ میں سب کچھ صرف ان لوگوں کی خواہش پہ کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے بڑوں کو لانچ کریں یا ان سے ویڈیو اس طرح بنوائیں, اور ٹائم قیامت تک جائے. یہ میں نے اس آخری بات کا جواب دیا جو انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی کلپ بناتے ہیں, میں بھی کلپ بناتا ہوں, تو مسئلہ ختم نہیں ہوتا. سرکار مسئلہ ختم ہو گیا ہے. مسئلہ ختم یہ ہوا ہے کہ تمہاری عوام یہاں آ گئی ہے, مسئلہ ختم ہو چکا ہے. مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم نے اپنی عوام کو اگر واپس لینا ہے تو انہیں قائل کر لو, سیدھی سی بات ہے. میرے ساتھ بیٹھ کے کیا لینا ہے؟ میرے ساتھ بیٹھنا ہے تو پھر میں نے جو آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں وہ آپ کے سامنے. میرا خیال ہے مفتی صاحب کو اور ان کے کٹر فالوورز کو اس کے بعد انشاءاللہ آرام آ جائے گا.